بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بگ بینگ تھیوری، بگ کرنچ تھیوری اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات دیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ کائنات بگ بینگ تھیوری یعنی کہ ایک بہت بڑے دھماکے کے باعث وجود میں آئی، مگر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر کیا جب انسان نہ تو کوئی سائنسی علم رکھتا تھا اور نہ ہی فلکی۔ آج کے دور میں 21ویں صدی میں اس بات کو سچ مانا جاتا ہے اور سائنس بھی اس کی مکمل تائید کرتی ہے۔ کائنات میں ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں خلا اور وقت پیدا ہوئے۔ یہ بگ بینگ یعنی کہ بڑا دھماکہ دراصل 15 کھرب سال پہلے وقوع پذیر ہوا اور ایک واحد نقطے سے پوری کائنات وجود میں آئی۔ جب اس بگ بینگ سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز بھی وجود نہ رکھتی تھی، نہ مادہ تھا، نہ ہی ٹائم اور نہ ہی ویٹ یعنی وزن کا کوئی وجود تھا۔ آج کی موجودہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں تخلیق کی گئی ہیں۔ قرآن پاک اس عظیم دریافت کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی ایک نقطے میں بند تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ قرآن پاک کی ان آیات کو دیکھیں تو اور بگ بینگ تھیوری کو دیکھیں تو یہ دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب جو کسی انسان کی تخلیق کردہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی ثابت کرتی ہے۔ یہ بگ بینگ تھیوری کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو اس کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 3 لاکھ سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہیں گے، جس کو کائنات میں موجود ڈارک انرجی پھیلا رہی ہے، جبکہ دوسری انرجی گریویٹیشنل فورس ان کو آپس میں ملا رہی ہے۔ ان دونوں انرجی کے درمیان ہونے والی اس کشمکش میں آخر گریویٹیشنل فورس زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے اور اس کی جیت ہوتی ہے۔ یوں کائنات میں بکھرے انہی ذرات کے ذریعے سیارے، ستارے اور کہکشائیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کو بھی بیان کیا ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں: اور پھر ہم آسمان کی جانب متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو پھر اس نے اس آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی، تو انہوں نے کہا ہم باخوشی حکم بجا لاتے ہیں۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی پاورفل ہے کہ تمام کہکشائیں ہمہ وقت ایک ہی سیکنڈ میں ایک دوسرے سے 3 لاکھ کلومیٹر یا سپیڈ آف لائٹ سے دور ہوتی جاتی ہیں، اور ہماری یہ کائنات مسلسل ایک غبارے کی مانند پھیلتی جا رہی ہے۔ جس طرح ایک غبارہ ایک حد کے بعد پھٹ جاتا ہے، اسی طرح اس کائنات کا پھیلاؤ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ پھٹ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تمام چیزوں کو ایک خاص مدت کے بعد فنا ہی ہونا ہے۔ کائنات کے اس پھیلاؤ کے متعلق سائنس ایک دلچسپ موقف بتلاتی ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو جہاں تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہوتے ہیں وہاں تک تابکاری شعاعیں بھی پھیل جاتی ہیں، جس کا مشاہدہ مخصوص آلات کے ذریعے سرخ رنگت میں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کائنات میں ہونے والے اس عظیم دھماکے کے بعد میں اس کی ریڈیشن ابھی تک موجود ہیں، جو کہ آج کی جدید سائنسی آلات کی مدد سے ان کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری کائنات کے اندر موجود بھی ان ریڈیشن کو آج کی سائنس ہمیں مختلف رنگوں کے ذریعے دکھا سکتی ہے، جو کہ اس نظریے کو مزید درست ثابت کرتی ہے۔
سائنس ہمیں کائنات کے خاتمے کے متعلق بھی اپنا نظریہ بتلاتی ہے، جس کو بگ بینگ کے نظریے میں بگ کرنچ کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ بگ کرنچ تھیوری کہتی ہے کہ ایک دن کائنات پھیلنا بند کر دے گی، اس کے بعد یہ سکڑنا شروع کر دے گی۔ جیسے جیسے یہ کائنات چھوٹی ہوتی جائے گی، یہ گرم ہوتی جائے گی، اسی نقطے میں بند ہو جائے گی جس میں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ تھیوری دراصل بگ بینگ کے الٹ ہے کہ پھیلنے اور ٹھنڈا ہونے کی بجائے یہ دنیا سکڑ کر گرم ہو جائے گی۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ دراصل انہی آیات کو سائنس بگ کرنچ تھیوری یا کائنات کا اختتام کہتی ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ہمیں 1400 سال قبل بیان کی تھیں، جب کسی ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک وجود نہیں تھا۔ اگر ہم ان آیات کریمہ پر غور کریں تو ایک بات بڑی مشاہدے والی سامنے آتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات لپیٹنا کاغذ کی تہ لگانے سے تشبیہ دی ہے، جبکہ 20ویں صدی سے قبل سائنسدان اس کائنات کو گول اور بیضوی ہی سمجھتے رہے، جبکہ تہ ایک ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو کہ متوازی ہوتی ہے۔ 20ویں صدی میں جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کے ذریعے پیش کی گئی کہ ہماری کائنات متوازی ہے اور ململ کے ایک کپڑے کی مانند ہے، جس میں کوئی بھی آبجیکٹ یا چیز رکھی جائے تو اس آبجیکٹ کے وزن کے لحاظ سے وہ کپڑے کے اندر اتنا گہرا ڈپ ہو جاتی ہے تو اس کے متاثرہ حصوں پر اس کی گریویٹیشنل فورس وجود میں آ جاتی ہے، یعنی گریویٹیشنل فورس کے ایریا میں جو چیز بھی آئے گی وہ اس آبجیکٹ کے گرد گھومنا شروع کر دے گی۔ مثال کے طور پر ہماری زمین کا اپنا ایک وزن ہے، اس وزن کے حساب سے وہ خلا کے اندر ڈپ ہے تو اس کی گریویٹیشنل فورس کے اثرات چاند تک موجود ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ چاند اس گریویٹیشنل فورس کے تحت زمین کے گرد گھومنے پر مجبور ہے۔ بالکل اسی طرح خلا کے اندر سورج کے ڈپ ہونے سے اور اس کے زیادہ وزن ہونے کے باعث، اس کی گریویٹیشنل فورس کے زیادہ ہونے کے باعث اس کے اثرات پلوٹو سیارے تک وہ موجود ہیں۔ بے شک ان کے بیچ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، مگر گریویٹیشنل فورس بھی زیادہ ہونے کے باعث وہ پھر بھی سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ مگر حالیہ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پلوٹو سورج کی گریویٹیشنل فورس کی پہنچ سے دور چلا گیا ہے، اسی لیے اب وہ سورج کے گرد چکر نہیں لگاتا، بلکہ اب وہ کائنات میں آزاد گھوم رہا ہے۔ سائنس نے بلا شبہ بہت ترقی کر لی ہے اور مزید بھی دن رات کی انتھک محنت سے مزید تحقیقات اور مزید چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف رب کائنات نے یہ سب باتیں اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں آج سے 1400 سال قبل ہمیں بتا دی تھیں، مگر پھر بھی یہ لوگ اس کلام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اپنی ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہیں۔ بے شک کائنات کی پیچیدگیوں اور اس کو بنانے اور اس کے خاتمے کے بارے میں وہی ذات اتنی تفصیل سے بیان کر سکتی ہے جو اس کی تخلیق کرنے والی ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی غور و فکر کرنے والا اور ایک اچھا مسلمان بنائے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔